بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا یہ ولاگ ہے 89 یعنی 99 نمبر بنی سعد میں۔ ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال، یعنی ولادت باسعادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، صفحہ نمبر ہے 84 اور ولاگ نمبر ہے 89، یعنی آج کی پہلی قسط ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 5 قسطیں آپ تک پیش کی جائیں۔ ناظرین، الرحیق المختوم یہ ہے کتاب کا نام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول لانے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ قال اللہ تعالی، اور اگر وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ وآل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک 21 فروری 2025۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پیشوائے قوم نے اقبال سے کہا، کھلنے کو جدہ میں ہے شفا خانہ حجاز، ہوتا ہے تیری خاک کا ہر ذرہ بے قرار، سنتا ہے تو کسی سے جو افسانہ حجاز، دستے جنوں کو اپنے بڑھا جیب کی طرف، مشہور تو جہاں میں ہے دیوانہ حجاز۔ 89 ولاگ بنی سعد عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیا تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی زویب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھیں۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزا اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنو سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جزامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی، اور ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اسی طرح آپ اور حضرت حمزہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک صوبیہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ بقیہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ یہ ولاگ نمبر بنو سعد ہیڈنگ چل رہا ہے، 89 تھا جو کمپلیٹ ہوا۔
بچپن میں جس نے بچپن میں جس نے ہے چلنا سکھایا، پڑھا کے لکھا کے ہے قابل بنایا، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے، انہیں ساتھ رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ بچپن میں جس نے ہے چلنا سکھایا، پڑھا کے لکھا کے ہے قابل بنایا، وہ بوڑھے ہوئے جو اکیلے ہوئے، انہیں ساتھ رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چاہے دولت کما لے، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی دھن نہیں ہے۔ جہنم سے تجھے ہے جس ماں نے پالا، جنم سے تجھے جس ماں نے پالا، جنم سے تجھے ہے جس ماں نے پالا، بڑا ہو کے اس کا چھینے تو نوالا۔ رکھا کوکھ میں تھا 9 ماہ ہے جس نے، اسی ماں کو رکھنے کا تیرا من نہیں ہے۔